الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو جس وقت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر
درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. بس اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے سکینت نازل فرما دی اور ان کو ثواب کے طور پر قریب کی فتح کی خوشخبری سنا دی. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے اپنا دین اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا ہے اور سارے کے سارے انبیاء وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اقامت دین پر لگا کر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بھی ہے اور آخری رسول بھی ہے ان تک آ کے دین مکمل ہو گیا اور اللہ کریم نے یہ نوید سنا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام. اس دین کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پاکیزہ ہستیوں کے سپرد کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان پاکیزہ ہستیوں کا جو عمومی تعارف ہے وہ صحابہ کرام کے نام سے ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاک باز ساتھی جنہوں نے ہر موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے لائق دین کے لیے زندگیاں قربان کرنے کی سعادت حاصل کی. ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی حکم دے تاکہ ہم اس حکم کو بجا لا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. یہ وہ پاک باز ہستیاں تھیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق انبیاء کے دلوں کے بعد جب اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی تو سب سے پاکیزہ دل اللہ نے صحابہ کرام کی پایا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صحابہ کرام کے سپرد کر دیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دین اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا، اور پھر اس دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے جبریل امین، اور جس کے لیے میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کو جبریل لے کے آیا ہے، یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کو فرشتہ لے کے آیا ہے، تو یہ بات کافی تھی. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کو فرشتہ لے کے آیا ہے، کیونکہ فرشتہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی نافرمانی کرنے کی حس ہی نہیں ہوتی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ صرف وہی کرتے ہیں. لیکن فرشتہ بھی نہیں کہا، فرشتوں کا سردار بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا نازل بہ الروح الامین، اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کے آیا. کیا مطلب؟ کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین امانت کا تقاضا کرتا ہے. وہ بھلے فرشتہ ہو، بھلے فرشتوں کا سردار ہو، لیکن امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب دین کا معاملہ ہو تو امانت اس قدر اہم ہوتی ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی ہے. تو فرمایا نازل بہ الروح الامین. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین آیا. آپ نے 23 برس لگائے دین سکھانے میں، دین سمجھانے میں، اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین حاصل کیا، وہ دین سیکھا اور زندگیاں لگائیں، ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل تیار
اور دین کے لیے ہر اعتبار سے امانت دار پایا کہ یہ امانت کا وہ معیار پورا کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے دین کے لیے قائم کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک اگر کسی نے ہدایت پانی ہو، کسی نے ہدایت کا رستہ حاصل کرنا ہو، تو وہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لائے گا تو اس کو وہ ہدایت کا رستہ ملے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صحابہ کرام کے سپرد کر اور سپرد کرتے وقت فرمایا خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا ہے، اب جو لوگ موجود ہیں یہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا دیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ موجود ہیں یہ ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ دین سپرد کر دیا کس کے؟ صحابہ کرام۔ اگر امانت کا وہ معیار نہ ہوتا، اگر امانت کی وہ سطح نہ ہوتی جو دین کے لیے مقصود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو منتخب نہ فرماتے دین آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ لہذا آج نہیں، اسی دن سے، جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اس دن سے لے کر آج تک صحابہ کرام کے خلاف جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائیاں ہوتی رہی، اسی طرح صحابہ کرام کی شان میں بھی ہرزہ سرائیاں اور گستاخیاں آج تک ہوتی چلی آ رہی۔ حالانکہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ کے قرآن نے ان کو معیار قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو سب سے پہل کرنے والے دین میں، چاہے وہ مہاجر تھے چاہے وہ انصار تھے، اور پھر قیامت تک ان کے رستے پر چلنے والے، قیامت تک ان کے رستے پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اعلیٰ جنتیں جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کریم نے ان کے اجر کا اعلان دنیا میں ہی فرما دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو قیامت تک کے لیے ایمان کا معیار ہے، وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اہل کتاب کے 72 ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، سارے کے سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ کتنی خوفناک بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتا دیجیے وہ کون ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے جو لوگ فتنے کے دور میں آئیں گے، جو قرب قیامت آئیں گے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نشانی ان کی یہ ہے کہ جو اس دین پر ہوں جو میرا دین ہے اور میرے صحابہ کرام کا دین ہے، میرے اور میرے صحابہ کرام کے دین پر جو لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے، پڑتال کر لیجئے، آج پوری دنیا میں جس کا دعویٰ یہ ہے
کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، اور صحابہ کرام کو جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا میں اس دین پر ہوں، جو صحابہ کرام کے کو معیار حق سمجھتا ہے انشاءاللہ وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہے۔ جو صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ صحابہ کرام کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ معیار سمجھتا ہے، اس کے اندر عملی خامیاں خرابیاں جتنی مرضی ہو انشاءاللہ وہ فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے عمل سے اور اپنے ذاتی عمل سے جنت کا مستحق ہونا ہے، لیکن بطور فرقہ، بطور گروہ، جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اعتماد کر لیا وہ جنتی فرقے کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ لہذا جو میں نے عرض کیا، اس ساری گفتگو جو میں نے تمہید باندھی، اور یہ جو میں نے آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے رکھی ابتدا میں، اس سب کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف بدتینت اشخاص، مختلف بدبخت لوگ اس صحابہ کرام کے بارے میں اجتماعی طور پر اور بعض افراد کے اوپر اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کا صحابہ کرام کے اوپر اعتماد ہو جائے۔ اندازہ کیجئے جس کا اعتماد صحابہ کرام پر سے اٹھ گیا اس کے لیے دین باقی کیا رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دین صحابہ کرام کو دے کے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کی پیروی کرو اور میرے جو خلفاء راشدین المہدیین ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاروں خلفاء ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہر عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کر دیا۔ گویا قیامت تک کسی نے دین سمجھنا ہو تو وہ سارے صحابہ کرام تک بالعموم اور خلفاء راشدین تک بالخصوص پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دین کی اصل تک پہنچ گیا۔ اور جس نے ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کر دیا، ان کے بارے میں خیالات اس طرح کے کر دیے کہ امت ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے۔ اس میں بعض معاملات میں صدیق اکبر بھی مظلوم ہیں، بعض معاملات میں فاروق اعظم بھی مظلوم ہیں، بعض معاملات میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم ہیں، اور بعض معاملات میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم ہیں۔ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں نے بڑا ظلم کیا، لیکن جو سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنا زیادہ امت کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے، شاید اتنا کسی اور کو، خلفاء راشدین میں سے کسی اور کو اتنا نشانہ نہیں بنا۔ سب سے مظلوم، اور پھر وہ اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ آپ اندازہ کیجئے جو اپنے گھر میں خلیفہ وقت اپنے گھر میں محصور ہے، اور گھر میں محصور ہوتے ہوئے اللہ اکبر مظلومیت کے عالم میں ان کو مدینہ منورہ کے اندر شہید کر دیا۔ جب پہلا وار ہوا نا، اللہ اکبر، پہلا وار ہوا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے، یہ ان ہاتھوں میں سے ہے، یہ سب سے پہلا وہ اول کفن،
یہ پہلی ہتھیلی ہے خطۃ المفصل جس کے ذریعے اللہ نے سورہ حجرات سے لے کر قرآن آخر تک لکھوایا، وہ اس ہتھیلی سے لکھوایا۔ ظالموں، اس ہتھیلی کے اوپر وار کیا ہے کہ جس ہتھیلی نے قرآن لکھا تھا، کاتب وحی تھے، اور وحی کی کتابت کرنے میں فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے سورہ حجرات سے لے کر مفصلات لکھی، اور مفصلات سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک ہیں، سب سے پہلے جس نے لکھی، تم نے اس ہاتھ کو شہید کر دیا، اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر جو 3 خطبات اس محاصرے کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کے دیے، اس میں سے یہ خطبہ بھی دیا کہ مجھے تم کیوں قتل کرتے، تمہارے پاس جواز کیا ہے مجھے قتل کرنے کا؟ اللہ اکبر، اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ اس میں پھر یہ بھی فرمایا کہ بیر روما اس وقت کو یاد کرو جب مدینہ میں آئے تھے تو کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا سوائے بیر روما کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، غفر اللہ لہ، جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ قسم اٹھا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہ میں تھا جس نے بیر روما خریدا اور امت کے لیے وقف کر دیا، اور آج تک وہ وقف عثمان مدینہ منورہ جا کے دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے، ان کے نام کی پراپرٹی بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وقف کیا اللہ کے دین کے لیے۔ پھر وہ موقع آپ نے قسم اٹھا کے یہ بات بھی کہی اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ کیا اس وقت تم موجود نہیں تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمین کا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی مسجد نبوی کے ساتھ ایک ٹکڑا، آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ ٹکڑا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، فرمایا وہ میں تھا جس نے وہ ٹکڑا خریدا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس ٹکڑے کو مسجد نبوی میں شامل کرنے کا حکم فرمایا۔ آج تک وہ مسجد نبوی میں شامل ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی، اور جو لوگ تھے ارد گرد کھڑے ہوئے ان سے پوچھا بتاؤ ایسا نہیں تھا؟ سب نے قسم اٹھا کے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی کہ جب جیش اسرت کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حالات بڑے تنگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان بھی فرمایا اور چندہ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی۔ جیش اسرت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے تنگی کا لشکر، فصلیں پکی ہوئی تھی، موسم عجیب و غریب تھا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، جیسے جس کو کہتے ہیں فصلوں کے اعتبار سے زمیندار کہتے ہیں 13واں مہینہ، کچھ بھی نہیں تھا، فصلوں کا انتظار ہو رہا تھا، فصل پکے گی پھر کچھ کرے گی۔ اور اس موقع پر جب 1000 اشرفی 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھالتے جاتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں، اور اتنے خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 اشرفی 1000 دینار آپ اس کو اچھالتے جاتے تھے، اور اس موقع پر آپ نے خوشی کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی جو قیامت تک کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، فرمایا ما ضر عثمان
ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں دے گا. ما ضر عثمان، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے، اس نے نیکی اتنی بڑی کر دی ہے کہ آج کے بعد اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قریبی فتنے کا ذکر فرما رہے تھے. قریب فتنہ آئے گا، فتنے کا ذکر فرما رہے تھے. ایک آدمی جس نے سر کے اوپر رومال لیا ہوا تھا وہ پاس سے گزرا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ رومال لے کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا یہ جو شخص ہے اس فتنے کے دور میں، اس فتنے کے وقت میں یہ جو رومال والا شخص ہے یہ حق پر ہوگا. اللہ اکبر، یہ حق پر ہوگا. حضرت کعب کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا، میں نے جا کے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، میں نے چہرہ پکڑا، سر پکڑا اور چہرہ موڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص حق پر ہوگا؟ کنفرم کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط فہمی میں کہہ دیا ہو. چہرہ موڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پوچھا یہ حق پر ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ حق پر. اور پھر وہ تو عام احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے لیے جنت کی خوشخبری دی. آپ کسی باغ میں تھے غالباً بیر عریش، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. کسی شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت بھی دے دو اور ساتھ جنت میں جانے کی خوشخبری بھی دے دو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو کہا کہ اجازت بھی ہے ساتھ جنت میں جانے کی خوشخبری بھی ہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اجازت چاہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی اس کو اجازت بھی دے دو، جنت میں جانے کی خوشخبری بھی دے دو. اللہ اکبر. پھر گئے، جا کے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دی، اندر آنے کی اجازت دی. تیسری دفعہ پھر کوئی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ اس کو اجازت بھی دے دو اور جنت میں جانے کی خوشخبری بھی دے دو. لہذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری دفعہ گئے، جا کے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کی خوشخبری بھی دی، اندر آنے کی اجازت بھی دی. گویا یہ ان عشرہ مبشرہ میں سے ہے جن کو اللہ نے دنیا میں، وہ 10 لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں خوشخبری دے دی کہ آپ جنتی ہیں، اور لیکن الگ الگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الگ الگ باتیں ارشاد فرمائی، لگتا یوں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی فضیلت والا شخص تو شاید امت میں نہیں تھا. ابو بکر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں. عمر آتے ہیں، آپ پھر بھی ویسے گپ شپ کر رہے ہیں. 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے اپنے بستر پہ کہ آپ نے اپنے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لی ہوئی تھی. ابو بکر آئے، انہوں نے گفتگو کی، چلے گئے. عمر آئے، گفتگو کی، چلے گئے. پتہ چلا عثمان آئے ہیں. اللہ اکبر. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے اور چادر حضرت عائشہ کو دے دی کہ تو اپنی چادر لپیٹ، میں ویسے ٹھیک ہو کے بیٹھتا ہوں. وہ آئے، انہوں نے بات کوئی پوچھی، پوچھ کے وہ چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ پتہ کیا؟ ما فزعتا، آپ ہڑبڑا کے اٹھے نہیں،
آپ نہ ابو بکر کے نام پر ہڑبڑائے، نہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہڑبڑائے. تو یہ کیا ہوا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوا تو آپ ہڑبڑا کے اٹھے، چادر عائشہ کو دی، خود بھی ٹھیکے ہوئے تھے، ہو کے بیٹھے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ عثمان جو ہے مجھے پتا ہے بڑا باحیا ہے، اور میں اگر ٹھیک ہو کے نہ بیٹھتا تو یہ جس مقصد کے لیے آیا تھا نا، اس نے آ کے بات ہی نہیں کرنی تھی، بات کیے بغیر واپس چلا جاتا، میں اس لیے ٹھیک ہو کے بیٹھا. اور دوسری حدیث میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا پنڈلی ننگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، باتیں اسی طرح سے چلتی رہی. عثمان آئے تو سیدھے ہو کے کپڑا ٹھیک کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول ایسا کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے. اللہ، یہ ساری باتیں اپنی طرف. میں اس آیت کے حوالے سے جو فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرنے جا رہا ہوں، جو بدبخت اور بدتینت پتہ نہیں کہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ وہ عثمان غنی ہے، سن لیجئے یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ پتہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان سارے اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان سب سے اللہ راضی ہو. اب وہ بیعت پتہ کیوں ہوئی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں؟ وہ کیوں ہوئی تھی؟ حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کسی کام سے، سفیر بنا کر مکہ میں. مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو روک لی، واپس نہیں آنے دیا. افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. حالانکہ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سفر ہے بغیر اسلحے کے تھا، بغیر لڑائی کے ارادے کے تھا. آپ نے پہلے ہی صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کہ وہ جو ایک ایک تلوار ہے جو ہر عربی کا لباس کا حصہ ہوتی تھی، اس تلوار کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں لینا. ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں جا رہے. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں گے، لیکن عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں سے لی تھی؟ 1400 لوگوں سے، ایک روایت کے مطابق 1500 لوگوں سے. ان سے سب سے ایک ایک کو بلایا، ایک ایک کی بیعت کی، اور سب کو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عثمان کے لیے، ایک اکیلے عثمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کو شہید کرانے پر تل گئے. کیا فضیلت ہے! اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا تو یہ عمل ہے ہی. اللہ فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. تو عثمان سے کتنا راضی ہوگا؟ جنہوں نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور خود عثمان سے کتنا راضی ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لے لی تو آپ نے پھر اپنا ہاتھ نیچے کیا، اس کے اوپر ایک اور ہاتھ رکھا، اپنا دوسرا ہاتھ، فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت جو باقیوں سے لی تھی وہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر لی. کیوں؟ اس لیے
کہ ان بیعت رضوان کرنے والوں کو جب اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہو تو کہیں عثمان اس سے محروم نہ رہ جائے، عثمان کو بھی وہ اجر مل جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی اور اللہ کریم نے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ ان سب سے راضی ہوگا، یقیناً اللہ ان سب سے راضی ہوگا، عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی اللہ ان سب سے راضی ہوگا۔ اور بعد بدتینت، میں پھر یہ لفظ بولوں گا، یہ ہلکے لفظ ہے جو میں بولتا ہوں، بہت سخت لفظ ان کے لیے بولنے چاہیے جو صحابہ کرام کی شان میں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ بدتینت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بیعت تو کی تھی لیکن دلوں سے نیتیں اچھی نہیں تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو سب معلوم تھا ان کے دلوں میں کیا ہے، دلوں کا حال جانتا تھا، اس لیے راضی ہوا۔ گویا اللہ نے ان کی نیتوں کے اخلاص کی گواہی بھی ساتھ ہی دی، ان کے ایمان کو جو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ایمان کو معیار قرار دیا سورہ بقرہ میں، وہ الگ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں اللہ کریم نے ان کی نیتوں کے اخلاص کی گواہی بھی دے دی کہ یہ سب کے سب خالص نیتوں والے تھے، اور سب کے سب نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، سب سے اللہ راضی ہو گیا، خود عثمان سے کتنا راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، نہ ابو بکر کو نصیب ہوئی، نہ عمر کو نصیب ہوئی، نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، جو عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جان نثار ان کے لیے شہید کروانے پر تلے۔ اللہ ان کے لیے بات کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی کیا قدر ہوگی، کیا عظمت ہوگی، جس کے لیے آپ 1400 کو شہید کروانے پر تل گئے۔ اور آج کوئی اٹھتا ہے بدنیت اور ان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے۔ یہ باتیں، یہ جو گفتگو میں نے کی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں، اور ہمارے جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں ان کے بارے میں اپنے علم کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کسی بدتینت کی ہوئی شرارت ہمارے ذہنوں کو خراب نہ کرے، اور ہمارا دین جو ان امانت دار ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے اندر ہمیں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تیقن عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، ایمان کے اوپر عمل کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا امیدی اور سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔